أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدہ الواسطیہ کے ساتھ، اور آج کے درس میں فرما رہے ہیں امام صاحب: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تحقیق یقیناً داخل ہے فی هذه الجملہ، اس جملے میں۔ اس جملے سے مراد کون سا جملہ ہے؟ اس سے مراد ان کا یہ کہنا ہے جو پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ من الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کا حصہ ہے الایمان بما وصف به نفسہ فی کتابہ العزیز، ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، وبما وصفہ به رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لانا اللہ کی ان صفات پہ جو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ایمان لایا جائے گا ان صفات پہ من غیر تحریف، بغیر کسی تحریف کے، معنی تبدیل نہیں کیا جائے گا، ولا تعطیل، اور نہ معنی کا انکار کیا جائے گا، ومن غیر تکییف، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی اپنی طرف سے کوئی کیفیت بیان کی جائے گی، ولا تمثیل، اور نہ ہی اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ قرار دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ، کن کا؟ اہل سنت والجماعت کا۔ تو اب امام صاحب فرما رہے ہیں آج کے درس میں وقد دخل فی هذه الجملہ، کہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے اس میں یہ چیز بھی داخل ہے، کیا؟ ما وصف اللہ به نفسہ فی سورۃ الاخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف داخل ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے اس سورہ اخلاص میں جو قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور وہ خود بھی جنم نہیں دیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کسی بھی شکل میں ہم پلہ نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اجمالی طور پہ اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ بیان کرنے کے بعد اب باقاعدہ بیان کرنے لگے ہیں وہ نصوص، وہ آیات اور پھر وہ احادیث جن میں اللہ کے نام آئے ہیں، جن میں اللہ کی صفات آئی ہیں۔ چنانچہ آغاز انہوں نے اس کام کا کس سے کیا ہے؟ سورہ اخلاص سے۔ سورہ اخلاص سے آغاز کیوں کیا؟ کیونکہ یہ عظیم سورت اللہ تعالیٰ کی صفات پہ جس انداز سے مشتمل ہے اس انداز سے باقی صورتیں مشتمل نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ سورت کو کہا جاتا ہے سورۃ الاخلاص۔ کیوں کہا جاتا ہے سورۃ الاخلاص؟ کیونکہ اس سورت میں جو عقیدہ ذکر کیا گیا ہے یہ عقیدہ انسان کو شرک سے پاک رکھتا ہے،
اور یہ عقیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں گمراہیوں سے دور رکھتا ہے۔ امام صاحب نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس بارے میں جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حدیث کے راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک آدمی نے سنا کسی دوسرے آدمی کو کہ وہ تلاوت کر رہا ہے قل هو اللہ احد، اور مسلسل اسی کی تلاوت کیے چلا جا رہا ہے۔ سیاق و سباق سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ تہجد کی نماز کا تذکرہ ہو، کہ تہجد کی نماز میں وہ آدمی مسلسل کیا پڑھ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ آدمی رات کی نماز میں ایک ہی سورت پڑھتا رہا ہے اور وہ قل اللہ احد۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور راوی کون ہے؟ ابو سعید خدری۔ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے کا تذکرہ کرنے والا شخص گویا کہ اس سورت کے پڑھنے کو ہلکا جان رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5013 5013۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ سورت کس طرح 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے تو اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ مغرب کی نماز میں تینوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی اس نے تو 1/3 قرآن پڑھ دیا، 10 پارے پڑھ دیے۔ نہیں، یہ برابر ہے قرآن کی 1/3 کے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ تلاوت زیادہ کرنا ضروری ہے اس کے پڑھنے سے سارا معاملہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ہے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کا پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ کیوں یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، آخر اس میں کیا چیز ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کی مختلف توجیحات ہیں، مختلف آراء ہیں، مختلف خیالات ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ کیوں یہ آراء مختلف ہیں؟ علماء کرام کی رائے ایک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسے برابر ہے، وجہ سبب آپ نے نہیں بتایا۔ تو علماء کرام نے اپنا اپنا اجتہاد کیا، اپنی اپنی کوشش اس مسئلے میں کی۔ تو ان کے اقوال میں سے 2 قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن کریم 3 بنیادی مقاصد پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1، احکام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کبھی کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم میں آپ کو کیا ملے گا؟ واقعات اور اخبار، تاریخ، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہوگا، ان کے اقوام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بات کی وضاحت ہوگی۔
انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے، ان کی تکذیب کرنے والے لوگوں کے اوپر کیسے کیسے عذاب آیا، اس کی وضاحت ہوگی۔ اور تیسرا بڑا جو مقصد ہے قرآن کریم میں وہ ہے توحید، اور یہ کہ بندوں پہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچانے، اللہ کی صفات کو پہچانے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ اور یہ سورت جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، جس کو قرآن کا انتہائی قرار دیا گیا ہے، اس میں توحید کے اصول موجود ہیں، توحید کے قواعد موجود ہیں، اس لیے اس سورت کو قرآن کا انتہائی قرار دیا گیا۔ دوسری رائے کہ قرآن کریم اس میں آپ کو خبریں ملیں گی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی مخلوق کی خبریں، آدم علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون کا تذکرہ۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کو قرآن حکیم میں ملیں گے احکام، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، زنا نہ کرو، سود نہ لو۔ تو سورہ اخلاص ان 3 چیزوں میں سے کس پہ مشتمل ہے؟ پہلی چیز پہ، اللہ کے بارے میں گفتگو، اللہ کے بارے میں گفتگو۔ تو اس لحاظ سے یہ سورت قرآن کریم کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف آئے ہیں، اس لیے صحابہ کرام اس سورت کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہے، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا سربراہ مقرر کر کے بھیجا۔ اب لشکر کے سربراہ، کمانڈر صاحب، وہ اپنے فوجیوں کو خود ہی نماز پڑھاتے تھے، امامت کے فرائض خود ہی سر انجام دیتے تھے، اور جب بھی نماز پڑھاتے، ہر نماز کی ہر رکعت کے آخر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس چیز کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، تو آپ نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے لأنها صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، اس لیے کہ یہ سورت رحمان کے اوصاف پہ مشتمل ہے، اس میں رحمان کا تعارف ہے، اس میں رحمان کا تذکرہ ہے، اور میں چاہتا ہوں، مجھے محبت ہے اس سورت سے، اس کی تلاوت کرنے سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبروہ، اس کو بتا دو، ان اللہ یحب، کہ خود مال کے کائنات اس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7375، 7375۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کی کیا اہمیت ہے اور کیوں اہمیت ہے۔ صحابی نے بتا دیا نا کہ میں کیوں پڑھتا ہوں بار بار، کیونکہ اس میں رحمان کے اوصاف ہیں، رحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالی نے کہا کہ اس کو بتا دو، نبی علیہ السلام نے کہا اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ناموں سے محبت کریں گے
اللہ کی صفات سے محبت کریں گے اور کسی صورت سے اس لیے پیار کریں گے کہ اس میں رحمان کا تذکرہ ہے، رحمان کے اوصاف ہیں، تو رحمان بھی آپ سے محبت کرے گا۔ تو یہ صورت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہہ دیجئے، اللہ تعالی نے مخاطب کس کو کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ قل آپ کہہ دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ پہلے مخاطب اس کے خود اللہ کے رسول ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر سبھی اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ہوا اس سے مراد کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، کیونکہ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 21,219 21219، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں نمبر ہے 3364 3364۔ ابی بن کعب اس کے راوی ہیں، وہ اس سورت کا سبب نزول بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کریں، تعارف بیان کریں، رب کون ہے؟ تو تب اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الی آخرہ۔ تو قل هو اللہ احد میں ان کے سوال کا جواب ہے کہ وہ اللہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، وہ اللہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہوا کو آپ کیا بنا لیں؟ ضمیر شان۔ پھر آپ مانا کیا کریں گے؟ کہہ دیجئے سچی بات یہ ہے، حق بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے شراکت کی نفی ہو گئی ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، یعنی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ جو عبادت کے لائق ہیں وہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ پھر اس میں نفی ہو گئی اس بات کی کہ اللہ کا کوئی شریک ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، معبود ہونے میں، عبادت کا حقدار ہونے میں۔ وہ اکیلا ہی ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے کسی بھی حصے کے لائق نہیں ہے، اس کا حقدار نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ اس میں اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ اللہ کی طرح کے کسی اور کے نام ہو، اللہ کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں ہیں۔ ناموں کے معاملے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کہیں گے چند نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، مخلوق پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ الفاظ کے لحاظ سے وہ مخلوق پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ الفاظ کا معنی و مفہوم کے لحاظ سے مخلوق اللہ تعالیٰ کی شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ناموں کے اعتبار سے بھی ایک ہے، ان کے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وصفاتہ، اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی طرح کی صفات کسی کی نہیں ہے۔ افعال کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے شراکت کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ اس کے بعد آیت کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ اللہ معرفہ ہے، اور الصمد خبر جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اور جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب دونوں چیزیں معرفہ ہوں تو معنی کون سا پیدا ہوتا ہے؟ حصر کا۔ اللہ الصمد کہ اللہ ہی صمد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صمد نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ صمد کی تفسیر کیا ہے؟
اس بارے میں پہلے تو علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چنانچہ پہلا قول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ صمد کون ہے؟ کہتے ہیں السید الذی کمل فی سؤددہ، صمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہو، جس کی سرداری میں کوئی کمی نہ ہو۔ کہتے ہیں ایسے ہی تو عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ صمد کون؟ وہ سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہو، اس کی سرداری میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایسے ہی صمد کے معنوں میں یہ بھی داخل ہے کہ الشریف الذی کمل فی شرفہ، وہ معزز، وہ عزت والا جس کی عزت میں کوئی کمی نہ ہو۔ والعظیم الذی قد کمل فی عظمتہ، اور صمد وہ عظیم جس کی عظمت میں کوئی کمی نہ ہو بلکہ اپنی عظمت کے اعتبار سے بھی کامل ہو۔ ایسے ہی اپنے بردبار اور حلم کے اعتبار سے بھی کامل ہو، استغنا اور بے نیازی کے اعتبار سے بھی وہ کامل ہو، ہر ایک سے بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، اور جبار ہونے کے لحاظ سے، جابر ہونے کے لحاظ سے بھی وہ کامل ہو، اپنے علم کے لحاظ سے بھی وہ کامل ہو، اپنے علم میں وہ کامل ہو، وہ ایسا حکیم ہو جو اپنی حکمتوں میں بھی کامل ہو، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہ ہو اور اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ صمد وہ ہے جو شرف، مقام و مرتبہ اور سرداری کی تمام اقسام میں کامل ہو، اور ایسا کون ہے؟ ایسا اللہ رب العزت ہے، اور یہ اسی کا وصف ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کو روایت کیا امام طبری رحمہ اللہ نے اس مشہور و معروف سند سے، جس کو کئی علماء کرام نے صحیح قرار دیا اور کئی نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ دوسری تفسیر جو صمد کی گئی ہے کہ صمد وہ ہے جس کا پیٹ نہ ہو۔ یہ تفسیر ثابت ہے صحیح سندوں کے ساتھ امام مجاہد سے، روایت کیا امام طبری نے، حسن بصری سے روایت کیا امام طبری نے، امام ضحاک سے روایت کیا امام طبری نے۔ تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے صمد وہ جو نہ کھائے نہ پیے۔ یہ قول ہے کس کا؟ امام شابی کا، اور اسے بھی روایت کے امام طبری نے، اور اس کی بھی سند صحیح ہے۔ اور ایک قول یہ ہے صمد کی تفسیر اور وضاحت میں، شرح میں، کہ صمد وہ ہے جس سے کوئی چیز نہ نکلے۔ یہ اکرمہ کا قول ہے، امام طبری نے روایت کیا ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ صمد کی تفسیر میں ایک قول یہ آیا ہے کہ صمد وہ ہے جو الدائم، ہمیشہ رہنے والا ہو۔ یہ امام قتادہ کا قول ہے، اور اسے بھی امام طبری نے روایت کیا، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اور صمد کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ صمد وہ ہے جس کا سب قصد کرتے ہوں، جس کا سب ارادہ کرتے ہوں اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے، جس کا سب قصد کرتے ہوں، رخ کرتے ہوں، ارادہ کرتے ہوں، وہ کیا ہوگا؟ وہ صمد ہے۔ یہ صمد ویسے تو مصدر ہے، لیکن یہ مصمود یعنی کہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی کہ وہ جس کے لوگ محتاج ہوں۔ یہ جو آخری قول بیان کیا گیا ہے
اسے امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہے الصمد لفظ کے بارے میں علماء کرام کی گفتگو کا؟ اقوال تو آپ نے بہت سے سن لیے، کس کو لینا ہے کس کو ترک کرنا ہے؟ سارے اقوال لیے جائیں گے، سب ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اور خلاصہ یہ ہوگا سمت کا کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو، جو اپنی ہر صفت میں کامل ہو، سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز۔ تو بے نیاز لفظ کسی حد تک اس لفظ کا حق ادا کرتا ہے۔ بے نیاز یہ جو معنی ہے، یہ اس لفظ کا مفہوم کسی حد تک ادا کرتا ہے، مکمل اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ عربی زبان بہت فصیح زبان ہے، دیگر زبانیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم پڑھنے کا صحیح معنوں میں لطف اس کو آئے گا جو عربی زبان صحیح معنوں میں جانتا ہے۔ جو اردو میں پڑھتا ہے وہ قرآن کریم سے کافی حد تک فائدہ اٹھا لے گا، بہت سی ہدایت اسے مل جائے گی، بہت سی رہنمائی اسے مل جائے گی، لیکن اس لفظ کے معنی و مفہوم میں جو تفصیل پائی جاتی ہے، دقت پائی جاتی ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور منصوبہ بنانا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، اور پھر ساتھ ساتھ عربی بھی سیکھے، قرآن کریم کو اس کا حق دیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی صمد ہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہیں، باقی سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ اپنی ایک ایک صفت میں کامل ہے، اللہ کی کسی بھی صفت میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد۔ اب آپ آ جائیں اس کے بعد کی آیت، وہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ تو لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس میں رد ہو گیا کن کا؟ عیسائیوں کا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہنے لم یلد، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ اس میں تردید ہو گئی یہودیوں کی، جو کیا کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لم یلد، یعنی کہ تمہارے رب نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ اس میں تردید ہو گئی مشرکین مکہ کی، قریش مکہ کی، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس میں تردید ہو گئی فلاسفہ کی، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے 10 عقلیں نکلی ہیں، اللہ سے نکلی ہیں، اور یہ 10 عقلیں پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہیں، سسٹم چلا رہی ہیں۔ اس میں تردید ہو گئی ان کی بھی، جن کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذاتی نور میں سے ایک نور ہیں۔ ان سب کی تردید ہو رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالی کے لیے اولاد کا اثبات یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنے کے مترادف ہے، اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا انسان یہ میری تکذیب بھی کرتا ہے، مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے، اور مجھے برا بلا بھی کہتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کی تکذیب کا، مجھے جھوٹا قرار دینے کا، تو اس کا یہ ماننا کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا،
ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے جب کہ ہم مٹی مٹی ہو چکے ہوں گے, ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے, مٹی کا حصہ بن چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری تکذیب ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, لوگوں کو اٹھانا ہے, اور میرے لیے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے, تو انسان کا یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ میری تکذیب ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس کے مجھے گالی دینے کا, برا بھلا کہنے کا, تو اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. میں اور آپ اولاد کے بغیر ناقص ہیں. جس انسان کی اولاد نہیں ہے وہ پریشان ہے, وہ دعائیں کرتا ہے, وہ اپنا علاج کراتا ہے, بیگم کا علاج کراتا ہے, اس ہاسپٹل میں جاتا ہے, اس میں جاتا ہے, اس ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس, اس حکیم کے پاس, اس حکیم کے پاس, کیونکہ وہ سمجھتا ہے اولاد کے بغیر میں کیا ہوں, ناقص ہوں. اور دیکھا یہی گیا ہے, جس کی اولاد نہیں آخری زندگی میں اس کا کوئی حال نہیں. لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے, یہ اللہ کی توہین ہے, یہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے, کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہر ایک سے مستغنی ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اولاد کیوں ہو؟ 4 لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ اولاد ہمیشہ باپ کی جنس سے ہوتی ہے, اور جن کو اللہ کی اولاد قرار دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی جنس میں سے نہیں ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جنس میں سے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے, ہر عیب سے, کمزوری سے پاک ہے. عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے, سویا کرتے تھے, کھانے کے محتاج تھے, قضائے حاجت کے محتاج تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 2, اولاد کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اولاد لینے والا اولاد کا محتاج ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے, ہر ایک سے مستغنی اور بے نیاز ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسی ہوگی, کیوں کر ہوگی؟ تیسرے نمبر پہ اولاد انسان کی غلام نہیں ہوتی, اولاد ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے, سب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, سب لوگ روز قیامت اللہ کے پاس حاضر ہوں گے, بندہ بن کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ ساری جو انسان ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, تو یہ پھر بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا بندہ یا غلام نہیں ہوتا. چوتھے نمبر پہ اولاد لینے کے لیے بیوی کی ضرورت پڑتی ہے, اور اللہ تعالی بیوی کے عیب سے بھی پاک ہیں. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی وائف نہیں ہے, کوئی بیوی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لم یلد سے پتہ چلا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد, اور اللہ تعالیٰ کسی کا والد بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے, اللہ کا کوئی والد نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی والد ہے, تو ماننا پڑے گا کہ والد پہلے تھا, بیٹا بعد میں آیا. جبکہ اللہ رب العزت کون ہے؟ هو الاول, اللہ تعالیٰ وہ اول ہیں, وہ پہلے ہیں جس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہیں, اللہ کا کوئی آغاز نہیں ہے, اللہ کا کوئی اختتام بھی نہیں ہے. مخلوقات کا آغاز بھی ہوتا ہے, اختتام بھی ہوتا ہے. کب انسان پیدا ہوا, کب فوت ہوا,
لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی آغاز نہیں اور کوئی اختتام نہیں، اور ہم اپنی ناقص اور محدود عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے، کب تک ہوگا، جبکہ بھول جاتے ہیں کہ پوری کائنات کا وہ خالق مالک ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں اور کوئی اختتام نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہم مثل نہیں، جوڑ کا نہیں، برابر کا نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ نہیں۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے برابر کا کوئی نہیں ہے، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، اور نہ ہی اسماء و صفات میں، نہ ہی اللہ کے کسی اور فعل میں۔ تو یہ صورت بار بار اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تعارف پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اور اس صورت سے بار بار توحید کا پتہ چلتا ہے، اسی لیے تو اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے تو پہلی رکعت میں کیا پڑھتے؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد۔ طواف کی 2 رکعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ قل ھو اللہ احد۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز میں جب 3 رکعتیں پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ اور پھر آپ اس طرف آ جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے 3 سورتیں 3 بار پڑھتے تھے۔ کون سی؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ لگاتے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ پاتے، آغاز کرتے سر سے، چہرے سے، جسم سے، اور جسم کے اگلے حصے سے، پھر ہاتھوں کو لے کر جاتے پچھلے حصے کی طرف۔ یہ آپ کا روزانہ کا اہتمام تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انسان کو چاہیے کہ صبح و شام 3 بار ان 3 سورتوں کو پڑھے۔ تو وہاں پہ بھی ان کا اہتمام موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ قل ھو اللہ احد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب آپ پہ جادو ہوا تھا تو تب بھی آپ نے انہی 3 سورتوں کو پڑھا تھا۔ تو ان 3 سورتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ رب العزت کے نام آئے ہیں۔ قل ھو اللہ احد، احد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نام ہے۔ اللہ الصمد بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں۔ پھر آپ اس صورت پہ ایک اور لحاظ سے بھی غور کریں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات آئی ہیں اس بات کے انداز میں، اور کچھ آئی ہیں نفی کے انداز میں۔ اس بات کے انداز میں قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو احد اللہ کا نام ہوا، تو احدیت اللہ کی صفت ہوئی، ایک ہونا اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی؟ صفت ہوئی۔ ایسے ہی قل ھو اللہ، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور عبادت کے لائق ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی؟ صفت ہوئی۔ اللہ الصمد، الصمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور صمدیت یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی؟ صفت ہوئی۔ اب آپ نفی کی طرف آ جائیں۔ لم یلد، پہلی نفی، اللہ تعالیٰ سے نفی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ ولم یولد، یہ کیا ہو گئی؟ دوسری نفی، یہ نفی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی والد ہو۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں اس بات کی نفی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ ہو، اللہ کے برابر کا ہو، اللہ کا کوئی ہمسر ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے کہا تھا اللہ الصمد، کہ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں کامل ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس سے ایک دو چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج ہیں۔ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ مستوی ہے، قرآن میں بار بار آیا، وہ ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کریں گے، اس کی تعبیر بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہونے کے لیے عرش کے محتاج ہے، بالکل غلط ہے۔ عرش اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ الصمد سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اس سے بھی پتا چلا، کیونکہ اولاد اس کے پاس ہوگی جو اولاد کا محتاج ہوگا، اسے خواہش ہوگی، وہ مانگے گا، وہ دعائیں کرے گا، اس کے پاس ممکن اللہ اس کو اولاد دے دے۔ لیکن اللہ رب العزت چونکہ صمد ہیں، سب سے مستغنی ہیں، سب سے بے نیاز ہیں اور سب اللہ کے محتاج ہیں، تو اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سورت بہت ہی عظیم سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، اللہ کی صفات آئی ہیں، نفی کے انداز میں بھی اور اس بات کے انداز میں بھی، اور جو نفی کا انداز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمال پہ دلالت کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی والد نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں یہ عیب نہیں پایا جاتا تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کیا ہوئے؟ کامل ہوئے۔ تو نفی بھی اسی لیے آتی ہے تاکہ اس نفی کے جو متضاد ہے، اپوزٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا کمال ثابت کیا جا سکے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام، اپنی صفات صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے، اس صورت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔